جو انسان ہر روز اپنے دل سے ایک برائی نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا کردار اس کی زبان سے زیادہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض نعمتیں اس وقت تک نہیں دیتا جب تک انسان ان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے، اس لیے ہر تاخیر کے پیچھے اپنی رب کی حکمت تلاش کرو اور شکایت نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس کسی کی قسمت بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم ایسے الفاظ ضرور بولو جو اس کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ہمت دے سکے۔ جو شخص اپنی تنہائی کو گناہوں کی جگہ عبادت، دعا، علم سے بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور سکون کا باغ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں وہی انسان حقیقت میں مضبوط ہے جو غصے کے وقت خاموش اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ہمیشہ روشنی باقی رہے تو دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر افسوس نہ کرو بلکہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہنے کی عادت پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دیتا ہے جو کسی کی مجبوری کو اپنی طاقت بنانے کے بجائے اس کی پردہ پوشی اور مدد کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ جو شخص ہر ملاقات کو آخری ملاقات سمجھ کر لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اس کے تعلقات میں وہ مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے جسے وقت بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے الفاظ سے کسی کے آنسو نہیں روک سکتے تو کم سے کم ایسے جملے بھی مت کہو جو اس کی زخموں کو مزید تازہ کر دیں، کیونکہ بعض اوقات خاموشی سب سے بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس دل کو خالی نہیں رہنے دیتا جو اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے رب کی رضا کی فکر میں مصروف رہتا ہے، کیونکہ اخلاص ہمیشہ رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کی اصلاح میں مصروف رہتا ہے وہ دوسروں کی خامیوں پر وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا سفر اپنے نفس کو بہتر بنانے کا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے دلوں میں سچائی ہمیشہ زندہ رہے تو انہیں سچ بولنے کی نصیحت کرنے سے پہلے اپنی زندگی کو سچائی کی مثال بنا دو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر نئی صبح اپنے کل سے بہتر بنانے کا ایک موقع عطا فرماتا ہے، اس لیے کبھی اصلاح سے مایوس نہ ہو۔ جو شخص کسی کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت ان جگہوں پر محفوظ فرما دیتا ہے جہاں وہ خود موجود نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق صرف زیادہ نہ ہو بلکہ بابرکت بھی ہو تو اپنی کمائی کے ساتھ اپنی نیت، اپنے معلومات اور اپنے وعدوں کو بھی پاکیزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں کا حساب رکھنے کے بجائے اپنی اصلاح اور اپنے رب کی رضا کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جو شخص اپنی خوشیوں کو دوسروں کی ضرورتوں سے جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں ایسی خوشیاں لکھ دیتا ہے جو صرف اپنے لیے جینے والوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے خیر کی دعا کرنا شروع کر دو، کیونکہ دعا وہ دوا ہے جو دل کے بہت سے زخم خاموشی سے بھر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس انسان سے زیادہ قریب ہوتی ہے جو اپنی غلطی ماننے سے شرمندگی محسوس نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی اصلاح کا پہلا قدم سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو شکایت سے زیادہ شکر کا عادی بنا لیتا ہے وہ تھوڑی نعمتوں میں بھی وہ خوشی محسوس کرتا ہے جو ناشکر انسان کو بڑی دولت میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے فیصلوں میں برکت ہو تو جلد بازی کے بجائے دعا، مشورہ اور غور و فکر کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ جلدی اکثر پچھتاوے کا سبب بنتی ہے۔
اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے لباس، اس کے گھر یا اس کے مقام سے نہیں بلکہ اس کے انصاف اور اس کے رحم اور اس کے اخلاص سے بلند فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی شخصیت کو اندر سے خوبصورت بناؤ۔ اگر تم دنیا میں ایسا سرمایہ جمع کرنا چاہتے ہو جو موت کے بعد بھی ختم نہ ہو تو لوگوں کے دلوں میں محبت، بھروسہ، خدمت اور اچھے اخلاق چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ یہی اصل دولت ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ انسان کے سب سے قیمتی اس کا نام یا اس کا مقام نہیں بلکہ وہ دعائیں ہیں جو اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نکلتی رہتی ہیں، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو قبر تک انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ جو انسان اپنی زبان کو دوسروں کی عزت بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی دل پیدا کر دیتا ہے جو اس کے غیر موجودگی میں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان ہر دن پہلے سے مضبوط ہو تو صرف علم حاصل نہ کرو بلکہ ہر نئی بات کو اپنے کردار میں بھی شامل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ علم بغیر عمل کے روشنی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جلد یا دیر سے ضرور نوازتا ہے جو کسی کی حق تلفی کیے بغیر حلال راستے پر ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ پاکیزہ رزق ہمیشہ برکت لے کر آتی ہے۔ جو انسان اپنی ہر نعمت کو دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے اچھے اعمال کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نفرت سے محفوظ رہے تو لوگوں کے ماضی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اللہ کے رحمت کے حوالے کر دو، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزمائش اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے درد کو سمجھ سکیں، کیونکہ جو خود درد سے گزرتا ہے وہی حقیقی ہمدرد کی قیمت جانتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں انصاف کو اپنا اصول بنا لیتا ہے، اسے کبھی یہ خوف نہیں رہتا کہ سچ سامنے آنے پر اس کی عزت کم ہو جائے گی، کیونکہ انصاف ہمیشہ انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر تم کسی انسان کو معاف کر سکتے ہو تو اس کی خطاؤں کو بار بار یاد دلا کر اپنی معافی کی قیمت کم نہ کرو، کیونکہ سچی معافی احسان جتائے بغیر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، ان کی ناکامی پر مذاق نہیں اڑاتا اور ہر حال میں خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ جو شخص ہر دن اپنے اندر ایک نئی خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چند برسوں میں ایسا انسان بن جاتا ہے جسے لوگ صرف اس کی باتوں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے پہچانتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہر دن بامقصد ہو تو ہر صبح اپنے آپ سے یہ وعدہ کرو کہ آج کسی ایک انسان کے لیے آسانی، امید، خوشی کا سبب ضرور بنو گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وہ کبھی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے اور کبھی کسی بڑی مصیبت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے دل جیتنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ ایک دن اپنا سچ بھی کھو دیتا ہے، جبکہ سچ بولنے والا وقتی نقصان کے باوجود ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ اگر تم اپنے دل میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کے بجائے اپنی اصلاح، اپنی عبادت اور اپنے مقصد پر زیادہ توجہ دو۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے قریب ہوتا ہے جو لوگوں کی تعریف سے زیادہ اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاص ہر نیکی کی جان ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو برداشت سے بدل دیتا ہے، اپنے بدلے کو معافی سے بدل دیتا ہے اور اپنی شکایت کو دعا سے بدل دیتا ہے، وہ اندر سے بہت مضبوط انسان بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے بعد بھی نیکی پر قائم رہے
تو انہیں صرف دولت مت دو بلکہ ایمان، ادب، سچائی اور اللہ سے محبت کی میراث بھی دو۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کو رسوا نہیں کرتا جو اپنی غلطی چھپانے کے بجائے عاجزی سے اسے قبول کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو ایسے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے جو اسے قریب سے جانتے تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت صرف رزق کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ مطمئن ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا اور نیکی پر ثابت قدم رہنا ہے۔ جو شخص ہر حال میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے، وہ کامیابی میں غرور نہیں کرتا اور ناکامی میں مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فیصلہ اپنے وقت پر خیر لے کر آتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دو تو تمہاری خاموش موجودگی بھی لوگوں کے لیے دعا، امید اور حوصلے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے درجات بلند فرماتا ہے جو اپنی زبان سے سچ بولتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مدد کرتا ہے اور اپنے دل میں رحم رکھتا ہے اور اپنے عمل میں انصاف کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا میں تمہارے چھوڑے ہوئے الفاظ، تمہارا حسن اخلاق، تمہاری ایمانداری اور تمہاری خدمت ہی وہ سرمایہ ہے جو تمہارے جانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں باقی رہتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کو دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ بنانے کی بجائے ہر دن اپنے کل سے بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سفر میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے جو مقابلہ کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو تو ہر نیکی اس طرح انجام دو کہ اگر پوری دنیا اسے نہ بھی دیکھے تو بھی تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم سے پہلے سمجھ عطا فرماتا ہے جو سننے میں جلدی، بولنے میں احتیاط اور فیصلہ کرنے میں انصاف کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، وہ خاموشی سے ایسی نیکی جمع کر رہا ہوتا ہے جو اکثر کئی دلوں میں دیر تک باقی رہتی ہے۔ اگر تمہیں کسی کی غلطی معلوم ہو جائے تو اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اگر یہی غلطی تم سے ہو جاتی تو تم اپنے لیے کیسا رویہ پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس انسان کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا جو کسی کی مدد صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا اس کے احسان کو یاد رکھے یا نہ رکھے۔ جو شخص ہر نعمت کو آزمائش بھی سمجھتا ہے، وہ دولت میں غرور، طاقت میں ظلم اور شہرت میں تکبر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نعمت کا حساب بھی دینا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ہمیشہ امید زندہ رہے تو اپنی نگاہ اس دروازے پر رکھو جو اللہ کھول سکتا ہے، نہ کہ ان دروازوں پر جو انسان بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی خاموش دعا کو بھی سن لیتا ہے جس کے الفاظ ختم ہو لیکن دل میں امید باقی ہو، کیونکہ وہ دلوں کے راز کو زبان سے پہلے پہچانتا ہے۔ جو انسان اپنے وقت کو بے مقصد گفتگو میں ضائع کرنے کے بجائے علم، عبادت اور خدمت اور اچھے اخلاق میں لگاتا ہے، وہ زندگی کو قیمتی بنا لیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رشتے مضبوط رہیں تو دوسروں کی نیکیوں کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے رویے کو بہتر بنانے پر توجہ دو، کیونکہ حسن اخلاق بہت سے اختلاف ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے جو اپنی محرومیوں کو گننے کے بجائے روز اپنی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے انصاف کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے معاملات میں بھی ایسے فیصلے آسان فرما دیتا ہے
جن میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے الفاظ سے کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی خاموشی سے اسے تکلیف بھی نہ دو، کیونکہ بعض اوقات خاموش احترام سب سے خوبصورت جواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جو انسان اپنی غلطیوں سے سبق لیتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں پر ہنسنے کے بجائے اپنی اصلاح میں مصروف رہتا ہے، اور یہی رویہ اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں محبت باقی رہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرو اور معاف کرنے میں بھی دیر نہ کرو، کیونکہ جد بہت سے خوبصورت رشتوں کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو بے سہارا نہیں چھوڑتا جو مشکل وقت میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے رب کے حضور جھکنا سیکھ لیتا ہے۔ جو انسان اپنے وعدوں کی حفاظت کرتا ہے وہ صرف لوگوں کے اعتماد نہیں جیتتا بلکہ اپنے کردار کو بھی مضبوط بنا لیتا ہے، کیونکہ وفاداری ایمان کی خوبصورت نشانی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل دنیا کی بے چینی سے محفوظ رہے تو ہر اس چیز سے دل نہ لگاؤ جو ایک دن تم سے جدا ہونے والی ہے، بلکہ اس رب سے تعلق مضبوط کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں خیر بڑھا دیتا ہے جو دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد کے بجائے دل سے دعا کرتا ہے، کیونکہ خیر بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ جو شخص اپنے علم کو صرف اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں قبولیت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو یادگار بنانا چاہتے ہو تو ایسی نیکیاں کرو جن کا فائدہ تمہارے جانے کے بعد بھی لوگوں تک پہنچتا رہے، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو قبر تک تمہارے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش اس لیے نہیں لیتا کہ اسے کمزور ثابت کرے، بلکہ اس لیے لیتا ہے کہ صبر، ایمان اور بھروسے کے ذریعے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ انسان کی اصل پہچان اس کے کپڑوں اور دولت یا اس کے مقام سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سچے وعدوں، پاکیزہ کردار، انصاف، رحم اور اخلاص اور اللہ سے مضبوط تعلق سے ہوتا ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔